اور اس کی بہاروں کو صحیح معنوں میں ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ خوش نصیب جو اس رمضان میں اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی یہ جو ہماری کلاس ہے یہ 27 رمضان المبارک تک چلے گی، اور اس کلاس میں جو خوش نصیب مسلسل حصہ لیں گے 27 دن تک اس میں شامل ہوں گے، 27ویں شب کو بابرکت شب کو ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی انشاءاللہ دیا جائے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کے ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں ہم قرآن کو جتنا سیکھ سکیں، اور یا قرآن ہمیں جو سکھانا چاہتا ہے، جو بتانا چاہتا ہے، ہم اس کو اچھے انداز سے سمجھ سکیں اور اس کو سیکھ سکیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، اور صحائف کا نزول ہوا، دیگر آسمانی کتابیں بھی نازل کی گئیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 آسمانی جو کتابیں ہیں۔ تو واحد ایک قرآن مجید ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی یہ جو حکم قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس سے پہلے کسی کتاب کے بارے میں نہیں نازل ہوا کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ باقی کتابوں میں تحریف کر دی گئی، بدل دیا گیا، اور بہت ساری چیزیں اپنی مرضی کی ڈال دی گئیں، اور اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حذف کر دیا گیا۔ تو یہ باقی کتابوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، واحد قرآن مجید فرقان حمید کے لیے یہ حکم نازل ہوا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید فرقان حمید کے لیے کیا ہے۔ یہ سورہ ہجر ہے اور آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا، جبریل امین وحی لے کر کے آ رہے ہوتے، تو حضور جلدی جلدی اس کو پڑھنے لگ جاتے، جلدی اس کو یاد کرنے لگ جاتے، اور اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتے اور حرکت دیتے اور جلدی قرآن کو پڑھتے۔ آپ کو یہ دل میں خیال ہوتا کہ میں اس کو جلدی سے یاد کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی وحی کو محفوظ نہ کر سکوں۔ جب وحی آئی ہے، اللہ کا حکم آیا، جبریل اللہ کا حکم لے کر کے آئے، تو حضور جلدی سے ان الفاظ کو دہرانے لگ جاتے اور اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت میں لے آتے۔ تو خالق کائنات، مالک کائنات نے جب دیکھا کہ میرا محبوب جب وحی آتی ہے تو جلدی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور جلدی اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے، تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے محبوب پیغمبر قرآن کو پڑھنے میں اتنی جلدی نہ کریں، اس کو اس طرح جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور قرآن کو جلدی یاد کرنا اور اس کو جمع کرنے کی آپ جلدی سے کوشش نہ کریں۔ حضور کوشش کر رہے تھے، اللہ نے دیکھا میرا نبی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے یاد کرنے کے لیے، تو خالق کائنات نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، میرے نبی آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو جمع کرنے کے لیے اور محفوظ اور یاد کرنے کے لیے اپنی ہونٹوں کو جلدی نہ ہلائیں۔
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، فرمایا میرے محبوب بس جیسے ہم پڑھتے جائیں آپ ہمارے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں، آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے جیسے ہم پڑھا رہے ہیں بس آپ ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، فرمایا میرے محبوب اس کو محفوظ کرنے کی آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، ہم نے قرآن تو قرآن رہ گیا، اس کے معنی و مفہوم کو بھی اور اس کی وضاحت کو بھی محفوظ کرنے کا ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا ہوا ہے۔ جس طرح قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے، اسی طریقے سے قرآن کے مطالب، قرآن کے مفہوم اور اس کی وضاحت کا ذمہ بھی اللہ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن کو بدلنے نہیں دیتا، اسی طریقے سے قرآن کے معنی و مفہوم کو بھی نہیں بدلنے دیتا۔ فرمایا میرے نبی آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم آپ کو یاد کروا دیں۔ اور رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، کوشش کریں کہ آپ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ نے دنیا فانی سے پردہ فرمایا اس سال حضور نے جبریل امین کے ساتھ 2 بار دور فرمایا، یعنی کہ قرآن مجید کو 2 بار دہرایا۔ تو کوشش کیا کریں زیادہ نہیں تو کم از کم رمضان میں ایک قرآن مجید تو ضرور پڑھ لیا جائے، تاکہ قرآن کی برکات بھی حاصل ہوں اور حضور کی سنت مبارکہ بھی پوری ہو جائے۔ آقا دور فرماتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں پہلی احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام بخاری نے نقل فرمایا، 5 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو، یہ بڑی لطف لینے والی بات ہے، ذرا توجہ سے غور سے یہ سنیے گا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو جب بتا رہے تھے نا کہ حضور جلدی جلدی ہونٹ ہلا رہے تھے، تو اپنے ہونٹوں کو ہلا کے دکھایا، اپنے ہونٹوں کو ہلا کے دکھایا کہ اس طریقے سے حضور جلدی جلدی ہونٹ ہلا رہے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں حضرت سعید، جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا تو انہوں نے اپنے ہونٹوں کو ہلا کے دکھایا کہ اس طرح ہمیں عبداللہ بن عباس نے ہونٹ ہلا کے دکھایا کہ اس طرح حضور نے ہونٹ ہلائے تھے۔ اور حضرت سعید کے شاگرد بتاتے ہیں کہ ہمیں سعید نے یوں ہونٹ ہلا کے دکھائے کہ عبداللہ بن عباس نے یوں ہونٹ ہلا کے دکھائے، اور عبداللہ بن عباس نے حضور کو دیکھا کہ اس طرح ہونٹ حضور نے ہلائے۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ حضور کی ادائیں جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، حضور کی اداؤں کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہوا ہے۔ جس طرح قرآن کے فضائل، قرآن کے مناقب، قرآن کی عظمت، قرآن کی شان محفوظ ہے، اس طریقے سے میرے نبی کی ایک ایک ادا بھی محفوظ ہو گئی ہوئی ہے۔ صحابہ نے محفوظ کر لیا، حضور کی اداؤں کو بھی محفوظ کر لیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ حال بن چکا ہے، ہمیں اس کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات مالک کائنات نے سورہ فرقان میں 30 نمبر آیت ہے، کل قیامت کا روز ہوگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ کے سامنے حضور شکایت کریں گے، شکوہ کریں گے، حضور کہیں گے یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حضور کہ ہم اگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شکایت ہماری بھی ہو جائے گی۔ قرآن نہ پڑھنے والوں اور قرآن کی تعلیم حاصل نہ کرنے والوں کے بارے میں اور قرآن کو نہ سیکھنے والوں کے بارے میں حضور کل قیامت کے روز اللہ سے شکایت کریں گے، اور یہ قرآن ہے۔ حضور کہیں گے کہ یا اللہ یہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور آج ہماری معیشت کا برا حال بھی اسی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر دے۔ اب اللہ کا ذکر وہ قرآن ہے، قرآن کو اللہ نے اپنا ذکر کہا ہے،
کیونکہ پچھلی آیت میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی ہیں اس کو نازل کرنے والے، اس ذکر کو۔ تو قرآن کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا ہے، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، جس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی، جس نے میرے ذکر سے تعلق توڑ دیا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کل قیامت کے روز میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، دنیا کے اندر میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ معیشت ہمارا یہ جو رزق ہے، ہمارا جو پیسہ ہے، ہمارا مال ہے، ہماری دولت ہے، ہمارا رہن سہن ہے، ہمیں دنیا کے اندر جو ضروریات ہیں، یہ ہماری معیشت ہے۔ تو فرمایا جس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا، ذکر سے اعراض کیا، فرمایا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل بروز قیامت جب میں اس کو اٹھاؤں گا، جب قبر سے وہ نکلے گا، قبر شک ہوگی، اور ہر بندہ قبر سے نکل کر اللہ کی طرف جائے گا، تو فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، وہ آنکھوں سے اندھا ہوگا، اسے نظر نہیں آئے گا۔ کس کی؟ جس نے قرآن کو دنیا میں چھوڑ دیا، جس نے قرآن کو نہیں پڑھا دنیا کے اندر۔ فرمایا قیامت کے روز اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، وہ اندھا ہوگا، اور وہ اللہ سے کہے گا کہ یا رب العالمین، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، یہ نظر میری تھی، میں باغ و بہار بھی دیکھتا، دنیا کی رونقیں بھی دیکھتا، ہر چیز میں دیکھتا تھا، آج کیا ہوا؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا دنیا کے اندر تو نے میرے ذکر کو چھوڑا اور روگردانی کی، اور ذکر کو چھوڑ کر اپنی موج مستی میں لگا رہا، تو نے میرے ذکر کو بھلا دیا، آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے کبھی اعراض نہ ہو۔ ایک قرآن اللہ کا ذکر ہے، ہم نے اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، لیکن آج یہ المیہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ روزانہ چاہے 2 آیات پڑھیں، چاہے 3 آیات پڑھیں، اپنی روٹین بنا لیں کہ ہم نے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے روزانہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ 1 پارہ ہی پڑھیں، پورے قرآن کی تلاوت ہی کریں، میں یہ نہیں کہتا۔ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں آپ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ ہے جو بیٹھ کر کے صرف اور صرف دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، یا رب العالمین مجھے یہ عطا کر، یا رب العالمین مجھے یہ عطا کر، یا رب العالمین مجھے یہ عطا کر۔ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ سے طلب کچھ نہیں کر رہا، مانگ کچھ نہیں رہا، دعا کوئی نہیں کر رہا، وہ بیٹھ کر کے صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک دعائیں کر رہا ہے، حاجات کو پیش کر رہا ہے، اللہ سے طلب کر رہا ہے، ایک بندہ بیٹھ کر کے صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آقا نے فرمایا وہ جو مانگ رہا ہے اس کو تو مانگنے کے مطابق اللہ عطا کرے گا، لیکن جو شخص بیٹھ کر کے صرف قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ سے مانگ نہیں رہا، فرمایا اللہ اس کو بن مانگے ہی سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ وہ طلب نہیں کرے گا۔ اب میں یہاں پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، وہ دعا کر رہا ہے اپنے ذہن کے مطابق، یا میں ایگزامپل یوں دیتا ہوں، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور اس چیز کی مجھے ضرورت پیش آئے گی یا نہیں پیش آئے گی یہ مجھے نہیں پتا۔ میں ہو سکتا ہے جو چیز اللہ سے طلب کر رہا ہوں اس کی مجھے ضرورت ہی نہ ہو، مجھے اس کی حاجت ہی نہ ہو، لیکن میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ تو اللہ کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہے، اگر اس کی ضرورت انسان کو نہ ہو، اللہ اس دعا کو روک لیتا ہے، کل بروز قیامت اس کو اجر و ثواب بنا کر کے عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی بھی دعائیں جب قبول نہ ہوں تو اللہ سے شکوہ نہ کیا کریں، شکایت نہ کیا کریں۔ جو دعا قبول نہیں ہوا کرتی
وہ آخرت والے دن انسان کو ثواب بن کے ملے گا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر مطالعہ کرتے ہوئے میرے سامنے چیز آئی، آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز بندے کو ثواب ملے گا، یہ ثواب ہے، یہ نیکیاں ہیں۔ وہ سوال کرے گا، یا رب العالمین میں نے تو یہ کیا ہی کچھ نہیں، یہ تو میں نے عمل نہیں کیا، یہ تو نیکی میں نے نہیں کی، تو یہ ہمارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کیسے آ گیا؟ تو خالق کہے گا تو نے عمل تو نہیں کیا، لیکن فلاں فلاں وقت میں تو نے دعائیں کی تھیں، وہ میں نے دنیا میں قبول نہ کی، عطا نہ کی، ان دعاؤں کو آج اجر و ثواب بنا کر کے تیرے نامہ اعمال میں نقل کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص پھر خواہش کرے گا۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں دعائیں نہیں قبول ہوتی، لیکن اس وقت جب دعائیں ثواب نظر آئیں گی پھر وہ شخص خواہش کرے گا، اے کاش دنیا میں میری کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، آج سارا اجر و ثواب بن کے مل جاتا، پھر وہ خواہش کرے گا۔ تو انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب بن کے مل جاتا ہے۔ ہاں لیکن جو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آقا نے فرمایا ہے اس کو جس چیز کی حاجت پیش آئے گی، جس چیز کی ضرورت ہوگی، اللہ اس کو بن مانگے ہی وہ ساری چیزیں عطا فرما دے گا۔ تو یہ ہے قرآن کی برکت، قرآن کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی برکت۔ ہاں اگر کسی کافر ملک میں یا کسی غیر مذہب لوگوں میں قرآن کی کوئی معاذ اللہ بے ادبی کرتا ہے تو ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم ریلیاں نکالتے ہیں اور توڑ پھوڑ اپنی ہی کر کے ہم گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، بلکہ لاسٹ ٹائم جب یہ قرآن کا معاملہ ہوا تو ایک میٹنگ علماء کی بیٹھی تو میں نے اس میں بھی یہی کہا، میں نے کہا احتجاج کرنے کا فائدہ نہیں ہے کہ کفار نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، وہ کافر ہیں، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، کافر ہے نا، یہ ان کا کام ہے کہ انہوں نے بے ادبی کرنی ہی کرنی ہے۔ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئیں اور احتجاج کریں اور واویلا کریں، شور شرابہ کریں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم قرآن کی اتنی عظمت بیان کریں، اتنا مقام بیان کریں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارا معاشرہ قرآن کے ساتھ اتنی محبت کرنے لگ جائے کہ قرآن کی بے ادبی کرنے والے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ یہ مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ اگر مجھے غلط کہتا ہے، میں اس کو غلط کہتا ہوں، وہ مجھے غلط کہتا ہے، میں اس کو غلط کہتا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں، تو اس طرح بحث کرتے کرتے پوری رات بھی گزر جائے گی، گزر جاتی ہے نا، اکثر بحث شروع ہو جاتی ہے، میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں، وہ میری مخالفت کر رہا ہے، رات پوری گزر جائے گی۔ اگر ایک بندہ میری مخالفت کر رہا ہے اور میں اس کی طرف توجہ ہی نہ دوں، اب بات کو سمجھیے گا، اگر تو مخالفت در مخالفت ہو رہی ہے تو وہ رات ساری بھی گزر جائے گی، بحث نہیں ختم ہوگی۔ لیکن اگر ایک بندہ مجھے برا کہے جا رہا ہے اور میں اس کو جواب ہی نہ دوں، میں اپنا کام کرتا جاؤں، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ وہ مجھے برا بھلا کہے گا، تو پھر وہ خود ہی سوچنے لگ جائے گا یار میں پاگل ہوں، یہ بولتا ہی نہیں۔ ایک مثال ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ یہ تو مجھے جواب ہی نہیں دے رہا، تو میں پاگل ہوں، اس کو برا بھلا کہی جا رہا ہوں، وہ خود ہی باز آ جائے گا۔ تو اگر کوئی قرآن کی بے ادبی کر رہا ہے، معاذ اللہ قرآن کی گستاخیاں کر رہا ہے، تو یہ حل نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئیں، حل یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اتنی محبت ڈال دیں کہ وہ خود ہی اپنی سر کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے بے ادبی کرنے سے تو ہم مسلمانوں کو دور نہیں کر سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسک رسولی، فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایک رب کا قرآن ہے، ایک میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا جب تک ان 2 چیزوں کو تم تھامے رکھو گے اس وقت تک تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ آج ہماری گمراہی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم قرآن سے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے ہم قرآن سے جڑ جائیں، صحیح معنوں میں قرآن سے ہم محبت کرنے والے بن جائیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں اس حدیث کو نقل فرمایا اور حدیث کا نمبر 4981 ہے۔ فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا، معجزات دیے، اور جس نبی کا معجزہ جتنا تگڑا ہوتا، جتنا مضبوط ہوتا، اور اس نبی کو ماننے والے اتنے ہی زیادہ ہوتے، جس قدر مضبوط معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیتا، اس کے امتی تعداد میں اتنے ہی زیادہ ہوتے۔ آقا کائنات نے فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا مجھے جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، ان تمام معجزات میں سب سے مضبوط جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے۔ سب سے تگڑا، سب سے مضبوط اور سب سے عالی معجزہ فرمایا وہ قرآن ہے، اور فرمایا مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ اس قرآن معجزے کی وجہ سے کل قیامت کے روز میری امت سب سے زیادہ ہوگی، قرآن کی وجہ سے۔ یہی تو وجہ ہے، تبھی تو حضور شکوہ کر رہے ہیں نا، کہ جب قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا پھر حضور نے شکوہ کیا کہ یا اللہ اس قرآن کی وجہ سے میں خواہش کرتا ہوں کہ میری امت زیادہ ہوگی، لیکن اس امت نے، اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو سب سے مضبوط جو معجزہ حضور کا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور فرمایا اس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ میری امت کو سب سے زیادہ فرمائے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، توجہ کیجئے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے پردہ فرما رہے تھے، صحابہ اکرام کو حضور نے یہ وصیت فرمائی۔ جہاں لوگ وصیت کرتے ہیں دولت کے لیے، زمین کے لیے، پلاٹ کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے وصیت کرتے ہیں، اس کو دے دینا، اس کو دے دینا، وہاں خرچ کرنا، وہاں خرچ کرنا، لیکن حضور نے جو وصیت فرمائی، فرمایا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةِ۔ فرمایا حضور نے جو لوگوں کو وصیت فرمائی وہ فرمایا میری اس کتاب، اس قرآن سے جڑ کے رہنا، قرآن سے جڑ کے رہنا، اس سے تعلق نہ توڑنا، اس کے ساتھ جڑے رہنا جو وصیت ہے۔ فرمایا وَأُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصِ، اور اس وصیت کے اندر جو حکم ہے، حکم وہ کیا ہے؟ فرمایا اوصى بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ حضور کی وصیت ہے۔ آقا ہمیں وصیت فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، کیونکہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جانے میں ہی فلاح ہے، اس میں ہی کامیابی ہے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد فتنے کھڑے ہو جائیں گے، بس یہ چند منٹ کی باتیں سماعت کر لیں۔ فرمایا کہ میرے بعد فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فتنے جو کھڑے ہوں گے، فتنے جو پیدا ہوں گے، ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان فتنوں سے کیسے ہمیں نجات مل سکتی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑو گے تو ان فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، تم اگر فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو میری سنت کے ساتھ جڑ جاؤ، لازم پکڑ لو، اور فرمایا میرے صحابہ اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کے ساتھ جڑ جاؤ اور ان کو تم جو ہے وہ لازم پکڑ لو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو قول آپ سماعت کیجئے اور پھر دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے صحابہ اکرام ہیں اور علماء صحابہ، بلکہ صحابہ تو سارے ہی کے سارے علماء تھے، ان کے اندر، تمام صحابہ کے اندر علمی اعتبار سے اگر سب سے زیادہ ممتاز حیثیت کوئی صحابی رکھتے تھے تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علمی اعتبار سے، فتووں کے اعتبار سے زیادہ تقویت اگر کسی کے کلام کو ہوتی تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود جہاں پر علمی حیثیت میں ممتاز تھے،
اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود اقوال ایسے پیش فرماتے تھے، ایسی بات فرماتے تھے کہ ایسی حکیمانہ گفتگو کرتے کہ صحابہ کرام بھی آپ کے اس قول پر رشک فرمایا کرتے تھے۔ حکیمانہ گفتگو، بڑی عالی گفتگو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے۔ ان کے دو قول ہیں قرآن مجید کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم سیکھنا چاہتا ہے، یہ معجم الکبیر کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 8664 کے اوپر اس کو نقل فرمایا ہے، اس قول کو حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا، جو بندہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں اہل علم ہو جاؤں، میں علم والا ہو جاؤں، تو فرمایا علم والا ہونے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھا کرے۔ یعنی کہ عبداللہ بن مسعود کے نزدیک سب سے بڑا علم ہے وہ قرآن ہے۔ فرمایا علم والا ہونا چاہتے ہو تو پھر قرآن پڑھا کرو، قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، اور فرمایا قرآن کو کھول کھول کے پڑھا کرو، ورق گردانی کیا کرو، قرآن کو بار بار پڑھا کرو، کھول کھول کر کے قرآن کو پڑھا کرو، کیونکہ اس قرآن میں جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی ہر کسی کا اللہ نے علم عطا فرما دیا ہے۔ اور ایک اور قول جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکیمانہ جو قول ہے، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے آج کے درس کا یہ خلاصہ بھی ہے، اور پورے آج کے اس کلاس اور اس درس کا جو نتیجہ اور ماخذ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے کہ نہیں موجود ہے۔ آج ہر بندہ یہ خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت صحیح معنوں میں ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی محبت ہے۔ تو فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں چیک کروں کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے کہ نہیں ہے، تو فرمایا وہ اپنے دل کو چیک کر لے، اگر اس کے دل میں قرآن کی محبت موجود ہے تو وہ سمجھ جائے اللہ اس کے رسول کی محبت بھی موجود ہے۔ یعنی کہ معیار اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی محبت کو قرار دیا ہے۔ فرمایا دل میں اگر قرآن کی محبت موجود ہے تو پھر سمجھ جاؤ اللہ کی محبت بھی موجود ہے اور اللہ کے رسول کی محبت بھی موجود ہے۔ تو اس لیے قرآن سے دل لگانا ہے، دل سے پڑھنا ہے، اس قرآن سے جڑ جانا ہے، تعلق کو مضبوط کر لینا ہے۔ اگر قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے گا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول کے مطابق قرآن سے مضبوط تعلق ایسے ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہمارا مضبوط ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل کی کلاس میں ہم ذکر کریں گے کہ اس قرآن مجید میں 20 مقام ایسے ہیں، 20 آیات ایسی ہیں جن کو اللہ نے منسوخ کر دیا، یعنی کہ وہ آیات قرآن میں موجود ہیں، ان کو پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن ان آیات میں جو احکام ہیں وہ قابل عمل نہیں ہوں گے۔ تو وہ 20 مقام ایسے ہیں قرآن مجید میں جو آیات منسوخ ہو گئیں، اور 20 مقام ایسے ہیں جو ان منسوخ آیات کی ناسخ ہیں، جن آیات کی وجہ سے ان آیات کو منسوخ کیا گیا۔ یعنی کہ ایک حکم اگر منسوخ ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر ایک اور حکم جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ تو کل کے درس میں ہم وہ 20 مقام دیکھیں گے کہ جو منسوخ ہوئے، اور وہ 20 مقام کون سے ہیں جو ان منسوخ آیات کے ناسخ ہیں، جو آیات ان کی جگہ پر نازل کی گئیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین رمضان المبارک کی تمام تر فیض و برکات ہم سب کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین قرآن مجید کے